السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم اب نیکسٹ اپنا جو ہے وہ منتھ کا لیسن آج سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے بیٹا اس کا درس الاول سورۃ انفال کا پہلا لیسن جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اس کا سیکنڈ رکوع جو ہے وہ سیکنڈ لیسن درس الاول کا سبق نمبر ب، یہ ہم آج شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یغشیکم، یغشی بیٹا لفظ جو ہے وہ اصل غشا سے نکلا ہے، یعنی کہ اڑا دینا یا طاری کر دینا۔ اس جب یغشیکم، یغشیکم کم جو ہے وہ ضمیر ہے، تم پر طاری کر دی یا تم پر اڑا دی، النعاسا نیند، جب اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بیٹا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عنایات کی، اپنی جو رحمتیں کی مسلمانوں پر غزوہ بدر کے موقع پر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے یغشیکم تم پر طاری کر دی یا تمہیں اڑا دی، النعاسا نیند کی چادر، یعنی کہ اس وقت بیٹا خود دیکھیں کہ ایک جنگ کا ایسا ماحول ہو کہ مسلمان جو ہے انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو، ان کے پاس نہ تو ہتھیار ہوں، نہ تو کوئی اور اوزار ہوں، یا ان کے پاس نہ ہی لوگوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہو، تو کس حالت میں ہوں گے؟ تو اس وقت میں جب ایسا ڈر کا وقت ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ ہو ہم تو مرنے والے ہیں، ان کو نیند کیسی آ سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ہڑبڑاہٹ اور زیادہ تکلیف کا جو ہے وہ باعث ان کے لیے بات بنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر کیا کرم کیا کہ انہیں اس وقت نیند جو ہے ان پر طاری کر دی، انہیں کچھ دیر کے لیے سکون ان پر طاری کر دیا کہ وہ تاکہ اس چیز سے فریش ہو جائیں، ان کے ذہن جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس ٹینشن سے نکلیں اور وہ کچھ دن آرام کر لیں تاکہ وہ فریش ہو جائیں اور اچھے طریقے سے دوبارہ سے جو ہے وہ لڑائی کے لیے یا اس کے لیے جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی وقت ان کو یاد دلایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یغشیکم النعاسا تم پر غنودگی جو ہے وہ طاری کر دی، امنتاً امن کے لیے یا تسکین کے لیے، منہو اپنی طرف سے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم پر جو ہے وہ اپنے تسکین کے لیے، تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری امن کے لیے تم پر جو ہے وہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ اور اتارا، علیکم تم پر، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مان پانی، لی تاکہ یطہرکم وہ تم کو پاک کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے، بھی اس کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تم پر نیند کی چادر طاری کر دی اور یہ دوسرا انعام کیا کیا، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا یا اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، مان پانی، لیطہرکم تم کو پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ تم اس پانی سے نہا کر جو ہے، اس وقت پانی کی بھی کمی تھی نا، پانی نہیں تھا، اور مسلمانوں ایک تو ویسے جسمانی نجاست اور دوسرا ذہنی طور پر جو ہے وہ ان پر ایسا جو ہے وہ طاری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان پر پانی اتارا تاکہ وہ نہا کر جو ہے وہ پاک ہو جائیں، بھی اس کے ذریعے، وَیُذْہِبَ اور دور کر دیا، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطانی نجاست کو، یعنی کہ جو شیطانی نجاست یعنی کہ اس کی گندگی جو مسلمانوں کے دلوں میں طاری ہو گئی تھی، کہ یہ اس کے وسوسے تھے نا شیطان کے، کہ وہ ان پر آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تم تو ہار جاؤ گے، اور یہ چیز انہیں اور کمزور کر رہی تھی، ان کے قدم جو ہے وہ اور اس کی وجہ سے ڈگمگا رہے تھے کہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم تو جیتنے والے نہیں ہیں، ہم تو ہار ہی جائیں گے، اور ہم نے جو ہے مرنا ہمارا مقدر ہے، ہم جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا کہ ان پر ایک تو نیند کی چادر اڑا دی، اور دوسرا ان پر آسمان سے پانی نازل کیا، لیطہرکم تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس کے ذریعے، وَیُذْہِبَ اور تم سے دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطانی نجاست یا شیطانی گندگی کو تم سے دور کر دے، وَلِيَغْبِطَ اور تاکہ وہ باندھ، یربطہ کہتے ہیں مضبوط کرنا یا باندھنا، تاکہ وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، کہ اس کے ذریعے، یعنی کہ یہ جب ہو جائے کہ تمہیں ذہنی سکون ملے اور تم جو پاک ہو جاؤ اور شیطانی نجاست تم سے دور ہو جائے، تو اس کے ذریعے کیا ہو کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، کہ تم اس بات پر جو ہے اس سے نہ ڈرو، تم اس بات پر واضح ہو جائے بات تم پر کہ تم جو ہے وہ جیتنے ہی والے ہو، وَلِيَغْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دل جو ہے وہ اس سے مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ اور وہ ثابت قدم رکھے، بھی اس کے ذریعے، الاقدام تمہارے قدموں کو، کہ اس کے ذریعے وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، تمہارے قدموں کو جما دے، تمہارے پاؤں اس کے ذریعے جمے رہیں۔
اور یہ بھی احسان ہو گیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اس جب یوں ہی وحی کی رب کا تمہارے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی کے بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس تم ثابت قدم رکھو یا تم تسلی دو الذین آمنوا ایمان والوں کو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کہا کہ میری تسلی تمہارے لیے ہے یا تم ثابت قدم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یوں ہی رب کا، جب تمہارا رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف وحی کی، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو تم انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہی فرشتوں کو بولا، فثبتوا الذین پس ثابت قدم رکھو الذین آمنوا لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں، پس تم مسلمانوں کو یا جو ایمان والے ہیں انہیں تسلی دو، انہیں ثابت قدم رکھو، اور کیا کہہ کر ثابت قدم رکھو کہ سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا فی میں قلوبی دلوں میں الذین کفروا جو کہ کافر ہیں، کافروں کے دلوں میں، کہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا الرعب روب یا ہیبت، ہیبت کہتے ہیں ڈر کو، یعنی کہ میں ان قریب جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں تمہاری طرف سے تمہارا خوف اور تمہارا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، فضربوا پس تم مارو فوقا پر یا اوپر اناق ان کی گردنوں پر، بس تم ان کی گردنوں پر مارو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے یا انہیں جو ہے وہ اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ان کی گردنوں پر مارو یا ان کو تکلیف دو، جیسے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے نا، ایسے ہی تم جو ہے وہ اس طرح کی مار مارو کہ یہ ان کے لیے نشان عبرت بنے، تو میں ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب و ہیبت جو ہے وہ تمہارا روب ڈال دوں گا، تو تم جو ہے وہ ان کی گردنوں پر مارو، وضربوا اور تم مارو منہم ان کے کلا بنان ہر توڑ توڑ پر، ان کے ہر پور پور پر، یعنی کہ ان کے ہر جوڑ جوڑ پر مارو، ان کی گردنوں پر ان کے جو ہے وہ ان کا پور پور مار کر ان کو توڑ دو، یعنی کہ انہیں ان کے ہر جوڑ جوڑ پر تم انہیں مارو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرشتوں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو بس تم مومنوں کو جو ہے وہ تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں الرعب روب، فضربوا پس تم مارو فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، وضربوا اور تم مارو منہم ان کے کلا بنان ہر پور پور پر، اور تم ان کے ہر پور پور پر اور ان کے ہر جوڑ پر تم مارو۔ یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، یہ جو ساری سزا کی بات ہوئی ہے کہ ان کو مارنا اور ان کی گردنوں پر ان کے پور پور پر مارنا، کس وجہ سے؟ ذالک یہ سزا اس لیے دی گئی بأنہم کہ بے شک وہ شاقوا مخالفت کی انہوں نے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ان کو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اور جو بھی یشاقی مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید سخت ترین ہے العقاب عذاب دینے والا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے تھا یہ کہ اس لیے تم مزہ چکھو، فذوقوہ پس تم مزہ چکھو، ذالکم یہ فذوقوہ تم مزہ چکھو، یعنی کہ یہ جو ان کو سزا دی گئی، انہیں مارا گیا اور انہیں تکلیف دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے بعد بولا کہ یہ اس لیے کہ تم مزہ چکھو، یہ ساری جو تم نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اب اس کا مزہ چکھو۔ وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب ہے الناری آگ کا، کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو یا تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا کافروں کے ساتھ، کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو، ظاہراً کسی لشکر سے، کہ جب کفار کے کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، ظاہراً لشکر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب کفار کے کسی لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، یعنی کہ جب اگر کسی کفار کی فوج کے ساتھ تمہیں لڑنا پڑے، کسی کافروں کے ساتھ تمہیں لڑنا پڑے، تو پھر کیا ہو، فلا پسنا تولوہم تم پھیرنا ادبار اپنی پیٹھیں، ادبار کہتے ہیں پیٹھ کو، کہ منہ نہ پھیرنا یا پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی کہ وہاں سے بھاگنا
بھاگنا نا، ڈٹ کر وہاں پر رہ کر مقابلہ کرنا کہ ایمان والو جب تم کفار کے کسی لشکر کے ساتھ جنگ میں ملو، یعنی کہ جب تم جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ سامنا ہو تو اس وقت ڈر کے بھاگ نہیں جانا، بلکہ وہاں ہی رہ کر ان کے ساتھ ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرنا، ان کے ساتھ اس وقت پیٹنا پھیرنا، یعنی کہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ نہ جانا بلکہ ان کا مقابلہ کرنا۔ جی بیٹا آج کے لیسن میں ہم نے جو ہے آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ یہ کتنی آیات بن رہی ہیں؟ آیت نمبر 11 سے 12، 13 اور 14، 15، ٹھیک ہے، 5 آیات بن رہی ہیں۔ تو بیٹا یہ فرسٹ جو 5 آیات ہیں اس لیسن کی، اس کا ترجمہ اور الفاظ معنی آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو بیٹا آج کے لیسن میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات جو مسلمانوں پر غزوہ بدر کے موقع پر کیے ان انعامات کے بارے میں پڑھا، اور وہ کون سے تھے کہ ان پر غنود کی طاری کر دی، ٹھیک ہے، ان کے لیے تسکین کے لیے یا ان کے امن کے لیے کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، سکون کے لیے ان پر نیند طاری کر دی اور آسمان سے ان پر پانی برسایا تاکہ کیا ہو اس کے ذریعے وہ لطہرکم تم کو پاک کر دے، ویذھب عنکم رجس الشیطان اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم اور تمہارے قدموں کو تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور یثبت بہ الاقدام اور انہیں ثابت قدم رکھنا، ان کے قدموں کو جما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، کیا کہا کہ تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم مومنوں کو، مومن جو ہیں ان کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کافروں کے دلوں میں، الرعب روب کہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں ان قریب روب و ہیبت اور ڈر تمہارا ڈال دوں گا، فضربوا پس تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، وضربوا اور تم مارو، منہم ان کے کل بنان ہر پور پور پر، تم ان کے ہر جوڑ جوڑ پر اور ان کے ہر پور پر مارو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بِأَنَّهُمْ ان کو سزا اس لیے دی، شاق اللہ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی ومن اور جو بھی یشاقق اللہ مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ اب اس چیز کا فذوقوہ پس تم مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْکافِرِینَ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اذا لقیتم الذین جب تم ملو کفروا کافروں کے کسی گروہ سے، جب کسی کافروں کے زحفاً گروہ سے یا لشکر سے تمہارا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار تو تم پیٹھ نہ پھیرنا، تو تم اس وقت پیٹھ نہ پھیرنا یعنی کہ اس وقت ڈر کے نہ بھاگنا بلکہ ان کا مقابلہ کرنا۔ جی بیٹا آج کا ہمارا اتنا ہی ہے۔ آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ اور الفاظ معنی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس میں سے تقریباً 15 الفاظ کے جو معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے 15 الفاظ کے اپنی نیٹ کاپیز پہ رائٹ کرنے ہیں، اور ساتھ میں اس کے الفاظ معنی اور لیسن آپ نے بہت اچھے طریقے سے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ جی تو بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔